السلام علیکم، میں سروت جبین اپنے پروگرام جڑی بوٹیوں کی دنیا کے ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ماہر طبیب، ماہر الجراحات، ماہر امراض، ماہر شعبہ جات کیمسٹری، جی ہاں، حکیم آصف رضا اعوان صاحب، جو کہ آج ہمیں جگر کے امراض کے بارے میں بتائیں گے اور ان کے حفاظتی اقدامات کیا ہیں اور گھریلو ٹوٹکے کیا ہیں، جڑی بوٹیوں کے حوالے سے کیا ان کی جو ریمیڈیز ہم یوز کرتے ہیں۔ جی مزید بات چیت کرتے ہیں حکیم صاحب سے۔ السلام علیکم حکیم صاحب، کیونکہ آج کا عنوان جگر ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ شعبہ صحت کے حوالے سے فطری طور پر کیا تعارف ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس خدائے مہربان کے لیے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جو رب العالمین ہے۔ درود و سلام ہو پاک و پاکیزہ نبی پر اور آل نبی پر اور صحاب نبی پر، اما بعد۔ فطرت التی فاطر الناس علیہا، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فطرت کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ فطرت ہی عین زندگی ہے۔ جڑی بوٹیوں کے حوالے سے بعد ازاں شکر گزار ہوں میں سروت جبین صاحبہ کا اور کوریج چینل HD TV کے تمام احباب و رفقا جو کہ دیگر شعبہ جات میں تحقیق و انیق کے ساتھ برسر پیکار ہیں۔ دیگر شعبہ جات کی طرح شعبہ صحت کے حوالے سے بھی ان کی کوششیں، کاوشیں قابل ستائش و قابل تحسین ہیں۔ بعد ازاں ہمارا مذکورہ بالا عنوان کے حوالے سے بطور تمہیدی بیان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب مربی اخلاق، دمذقی نفوس، ہادی مبین جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تمام انسانوں کے لیے چند علوم و فنون کے ابواب کو کھول دیا ہے۔ ان علوم و فنون کے تناظر میں انسان اوج کمال کی طرف فائز ہو رہا ہے، یعنی رفتہ رفتہ انسان ترقی کے منازل طے کر رہا ہے۔ جناب رسالت مآب کی ذات کی برکت سے یہ ترقی کے لامتناہی ارتقاء درجات جو کہ نامعلوم ادوار تک جاری رہے گا۔ چند علوم و فنون کے حوالے سے جو میں نے یہ بات کی کہ چند علوم و فنون، اس کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے انسان کو تھوڑا علم عطا کیا ہے۔ اب یہ تھوڑے علم کو آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ آج ترقی یا انسان جس نیج پر ہے یا آگے جس نیج پر ہوگا وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ چند علوم و فنون کے چند ابواب ہیں جس کو اللہ نے خود ہی کہا ہے کہ وہ قلیل ہے۔ بعد ازاں ہمارا عنوان انسانی جسم کے حوالے سے جس طریقے سے اللہ نے انسان کو وجود میں لانے سے پہلے انسان کے لیے ماحول کو متوازن کیا، انسان کی دفاع کے لیے، غذا کے لیے غذائیں، فروٹ اور گوشت کی شکل میں بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ تو ہمارا مذکورہ بالا عنوان انسانی جسم کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ انسانی جسم جب ہم اپنے ہی وجود پر ادنا سا تدبر و تفکر کرتے ہیں، صرف و نظر کرتے ہیں، تو ہم جب اس کے رگ و ریشہ پر، غدود و عضلات پر، حوث و حواس پر، اعضائے رئیسہ پر، ناخون، بال اور کھال پر جب ہم نظر کرتے ہیں، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے حیرت رہ جاتی ہے اور تعجب رہ جاتا ہے، اور ہم پر وجود کے مختلف موزانہ نظام کے اسرار و رموز، حقائق و دقائق کشف و منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے حوالے سے جب ہم اس کے اوپر مزید تدبر و تفکر کرتے ہیں تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان مقدس ہے اس کی حقانیت اور صداقت بھی ہم پر واضح ہو جاتی ہے، اور وہ فرمان یہ ہے
کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا گویا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ میرا یہ یقین ہے کہ اگر کوئی شخص جو کہ مغرور اور متکبر اور منکر خدا ہے، وہ اپنے ہی اگر وجود پر تدبر و تفکر کرے، تحقیق و تدقیق کرے، تو وہ یقیناً خدائے مہربان کی وحدانیت کا، اس کے خالق ہونے کا عقیدے کے حوالے سے وہ سرنگو ہو جائے گا اور خدائے تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر وہ ایمان رکھے گا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن طریقے سے خلق کیا۔ تو واقعتاً یہ بات ہے کہ انسان ایک زمین پر ایک جیتی جاگتا ایک معجزانہ تخلیق ہے، اور مذکورہ بالا عنوان کے حوالے سے جناب ثروت صاحبہ کا جو سوال ہے اس کے لیے میں جواب دینا چاہوں گا۔ فطری طور پر جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں یعنی اس کے مطابق زندگی گزارے، جڑی بوٹیوں کے ساتھ اور فروٹ کے ساتھ اور غذاؤں کے ساتھ۔ حکیم صاحب یہ مجھے بتائیں کہ جسم میں ہمارے موجود دیگر جیسے اعضاء ہیں، تو جگر کا کیا تعلق ہے؟ آپ تعارف بتائیں جگر کا۔ عنوان بالا یعنی ہمارے جسم میں موجود دیگر اعضاؤں کی طرح جگر کا تعارف اس حساب سے آپ لگا سکتے ہیں کہ جس طریقے ہمارے معاشرے کے ارتقاء کے لیے مختلف جامعات یونیورسٹیز قائم ہیں، اسی طرح ہمارے جسم میں مختلف اعضاء بھی ایک جامعات کی مانند ڈپارٹمنٹس کی مانند ہے، اور جگر بطور کیمسٹری ڈپارٹمنٹ اگر اس کو کہا جائے تو یہ میرے نزدیک بہتر ہے۔ کیمسٹری کے حوالے سے میں نے یہ اس لیے بات کی کیونکہ شعبہ کیمسٹری میں مختلف عناصر کی درجہ بندی، کیمیکل کی تجربات اور تجزیات کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جگر ایک ایسا نظام، ایسا سینسٹیو نظام ہے کہ جس کے اندر مختلف عناصر کی، مختلف وٹامنس کی، مختلف کیمیکلز کی ریڈکشن، پروڈکشن، ڈائلیوٹ، مائلوٹ اینڈ پروڈکشن پر یہ مشتمل ہے۔ یہ ایک شعبہ کیمسٹری ہی کی طرح مثل مانند ہے۔ اچھا، ہمارے جسم میں موجود جگر، اس کے افعال کیا ہیں؟ جگر کے حوالے سے، افعال کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جگر ایک انتہائی عجیب و غریب، اللہ نے طول و عرض کے حساب سے دیگر اعضاؤں میں یہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے اور دہانی پسلی کے نیچے واقع ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا نظام یعنی اتنا حساس ترین اس کا نظام ہے، اگر ہم اس پر باریکی سے غور کریں تو دیگر اعضاء جگر کے محتاج ہیں، جبکہ جگر جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جگر سب کو سب فراہم کرتا ہے اس کی مقررہ غذا، جبکہ وہ کسی سے بھی خود کچھ نہیں لیتا۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اگر دماغ کو آکسیجن کی ضرورت ہے تو جگر فراہم کرتا ہے، ہمارے دل قلب کو خون کی ضرورت ہے تو وہ جگر فراہم کرتا ہے، ہمارے معدے کو گیسٹرک جوس کی ضرورت ہے تو جگر فراہم کرتا ہے، اور ہمارے پتے کو پینکریاٹ کی ضرورت ہے تو یہ جگر فراہم کرتا ہے۔ یعنی ہر اعضاء کو یہ کچھ نہ کچھ یہ فراہم کرتا ہے۔ یہ انتہائی عجیب و غریب سسٹم کا حامل ہے، یعنی یہ اتنا سینسٹیو ہے، اتنا حساس ہے کہ یہ معجزانہ نظام رکھتا ہے۔ معجزانہ نظام کے حوالے سے میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کیونکہ آپ اس کی میں مثالیں تو بہت ساری ہیں، لیکن مشتع از خروار چند یہاں میں بیان کروں گا۔ وہ یہ ہیں کہ ایک تو نظام یہ ہے کہ سب کو یہ چیزیں فراہم کرتا ہے، دوسرے نمبر پہ اس کا فنکشن اتنا حساس ہے کہ جو ہم غذا کھاتے ہیں، غذا ہمارے ابھی اوسوفیگس سے معدے کے درمیانی رستے پر ہی ہوتی ہے، جگر اس کا پورا انالائز کر لیتا ہے، اور جگر اس کا انالائز کر لیتا ہے، اور انالائز کے بعد وہ یہ طے کر لیتا ہے کہ یہ جو غذا ہے یہ ہمارے جسم کے موافق ہے، مطابقت رکھتی ہے، متوازن ہے تو ٹھیک ہے۔ اور اگر مثال اس کا جو منفی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی غذا ایسی ہے جو غیر متوازن ہے، غیر مطابقی ہے، جو ہمارے جسم کے لیے نہیں ہے، جہاں یہ اس کی حفاظتی اقتدامات کرتا ہے، وہاں پر پرائیویسی، سیکورٹی اور ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کو بھی یہ ایکٹیویٹ کر دیتا ہے تاکہ جسم کو پہلے تو نقصان نہ پہنچے،
اور اگر نقصان کی کوئی صورت ہے تو کم سے کم نقصان پہنچے۔ حکیم صاحب، جگر کی بناوٹ اور ساخت، اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ جگر کی بناوٹ اور ساخت کے حوالے سے ہمارے قدیم الایام کے اطباء، ڈاکٹرز اور جدید کچھ آلات کی مدد سے، کچھ طبی معائنے کے طور پر ہمارے بہت سارے اکثریت اطباء کے اور ڈاکٹر کی اس بات پر اتفاق ہے کہ جگر کو 2 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے، رائٹ لوبس، لیفٹ لوبس، اور جس 2 برانچوں پر اختلاف ہے ان میں سے نمبر 1 جس کو ہم لوگ ایکیوٹ لوبس کہتے ہیں اور دوسرا ایکیوریٹ لوبس کہتے ہیں۔ لوبس بمعنی فسوس یعنی ابھار، یہ 2 حصوں میں منقسم ہے۔ جگر ایک ایسی تخلیق ہے، ایسی چیز ہے جس طریقے سے دل سے شریانیں اگتی ہیں، برآمد ہوتی ہیں، نکلتی ہیں، اسی طرح سے ہمارے جگر سے وریدیں برآمد ہوتی ہیں، نکلتی ہیں۔ بناوٹ کے حوالے سے یہ انتہائی عجیب تر عضو ہے۔ حکیم صاحب، یہ بتائیں کہ ایک صحت مند جگر ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کے کیا سمٹمز ہیں؟ مطلب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جگر ہمارا خراب ہو رہا ہے اور ہم بھاگیں حکیم صاحب کے پاس؟ تو اس حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو پلیز بتائیے گا۔ جگر کے درست افعال کے حوالے سے جب ہم نے جگر کے اناٹمی کو سمجھ لیا کہ اس کے 2 حصے ہیں، اس کی شیپ و شکل، یہ سرخی مائل بلڈ کلر ہوتا ہے، بڑا خوبصورت اعضاؤں میں سے ایک عضو ہے، اور جیسے یہ خود خوبصورت ہوتا ہے اسی طرح سے اس کا فنکشن ہمارے جسم میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بالوں کو خوبصورت کرتا ہے، ہماری اسکن کو خوبصورت کرتا ہے، ہمارے دانتوں کو مضبوط کرتا ہے، ہماری نظر کو تیز کرتا ہے، اور ہمارے مطلب میموری کو تیز کرتا ہے، ایکٹیویٹ رکھتا ہے۔ اس کو ہم لوگ ہیلدی لیور کہتے ہیں، یعنی ایک صحت مند لیور۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جگر جو ہے وہ ہمیں 80% صحت فراہم کرتا ہے، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی آخری سانس تک ایکٹیو رہے، چاق و چوبند رہے، اور نظر اس کی صحیح رہے، چلتا پھرتا رہے، تو وہ اپنے اس جگر کو محفوظ رکھے۔ اور اگر جگر، یہ اس کا مثبت پہلو ہے، اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ اگر جگر کی حفاظت نہ کرے تو اس کو آپ اگر شارٹ الفاظوں میں اگر آپ کہیں تو یہ مدر آف ڈیزیز بھی ہے، یعنی بیماریوں کی اماج گاہ بھی یہی جگر ہے۔ جگر کیونکہ مین آرگن ہے تو اس میں ظاہری سی بات ہے امراض بھی لگتے ہیں، تو اس کے کیا علامات ہیں اور اس میں امراض جب ہو جاتے ہیں تو اس بارے میں بھی بتائیں۔ جگر کے امراض کے حوالے سے یہ بہت لمبی فہرست ہے، اس کے لیے تو ایک وقت درکار ہے اور ضخیم دفتر کی ضرورت ہے اور آگ کثیرہ کی ضرورت ہے، لیکن یہاں چند میں بیان کرنا چاہوں گا۔ جگر کی جو پہلی کنڈیشن ہے وہ ہیلدی لیور ہے۔ اس کی جو دوسری کنڈیشن ہے جس کو ہم دوسرے نمبر پہ رکھیں گے، ہے تو بہت ساری پیچیدگیاں ہیں اس کے اندر، لیکن چونکہ ہم سمجھانے کے لیے میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں سمجھا سکوں۔ اس کی جو دوسری شیپ ہے وہ ہے فیٹی لیور کی۔ فیٹی لیور میں یہ ہوتا ہے کہ جگر کا سب سے پہلے تو کلر چینج ہو جاتا ہے، یعنی یہ ریڈ بلڈ کلر سے یہ لائٹ برون میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کا جیسے یہ لائٹ برون میں تبدیل ہوتا ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں ڈپوزٹ آف فیٹ لیڈ ٹو لیور انلارجمنٹ۔ پہلے نمبر پہ جگر کا سائز بڑا ہو جاتا ہے، جگر کے اوپر چربی نہیں آتی، جگر کے اندر جو چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں اس میں بول کی شکل، گیندوں کی شکل میں چھوٹے چھوٹے فیٹ جمع ہونا شروع ہو جاتے۔ اس کی ہمارے جسم میں سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے، ہمارا جسم جو ہے وہ 60% سست ہو جاتا ہے، یعنی وہ بظاہر کوئی درد تکلیف نہیں ہوتی، ابتدا میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کو کبھی قبض رہنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے، کبھی قبض رہنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کے فنکشن سلو ہونے کی وجہ سے آپ کا جو چہرہ ہے، جسم ہے، وہ بھی لائٹ برون کی وجہ سے اگر کوئی وائٹ کلر ہے تو وہ دودھ جیسے پھٹ جاتا ہے، وہ اس کلر میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی مطلب گندمی کلر ہے، یعنی اس کا حسن برقرار نہیں رہتا، جسم ایکٹیو نہیں رہتا، اور مطلب بال کمزور ہو جاتے ہیں، دانت کمزور ہو جاتے ہیں، نظر کمزور ہو جاتی ہے، یعنی آپ کے افعال سارے
مطلب وہ ڈی ایکٹیو ہو سکتے ہیں۔ یہ فیٹی لیور کے حوالے سے جو ہم نے بات کی ہے، اس کا فیٹی لیور اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری ایک کلر کی غذائیں استعمال کرنے سے، اور یعنی جیسے نمک وائٹ ہے، چینی وائٹ ہے، انڈا وائٹ ہے، چکن وائٹ ہے، یا چاول وائٹ ہے، یا ہم فیٹی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں جس سے یہ فیٹ بنتے ہیں، اور یہ اس کی پہلی مرض ہے جو کہ عرف عام میں موجود ہے، ہر کسی کو تقریباً یہی مرض پہلے لگتی ہے۔ اس کے بعد دوسری مرض یہ ہے، دوسری ڈیزیز یہ ہے جس کو ہم لیور فائبروسس کہتے ہیں۔ لیور فائبروسس یعنی ڈارک برون کلر، ڈارک برون کلر یعنی اسکار ٹیشو فارمز، یعنی جگر کے اوپر ایک تو ببول بن جاتے ہیں، دوسرا اسکریچز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس اسکریچز کی وجہ سے جگر لیک ہو جاتا ہے، جس کو ہم لوگ سائٹیز پیدا ہوتی ہیں، ہاضمے کا نظام ٹوٹل ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہیوی ڈرنک ہے، شراب نوشی، سگریٹ اور ڈرگ استعمال کرنا، الرجک میڈیسن استعمال کرنا، اور ٹنکولائزر یعنی سونے کے لیے، نیند کرنے کے لیے نشہ آور چیز کا استعمال کرنا۔ تو یہ فیٹی لیور ہے۔ فائبروسس میں یہ ہوتا ہے کہ جگر لیک ہو جاتا ہے، سائٹیز پیدا ہوتی ہیں، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم افعال کے طور پہ بھی سست ہو جاتے ہیں، ہمارے آنکھوں کا کلر بھی بدل جاتا ہے، ہمارے اسکن کا کلر بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے جسم کے جو حصے ہیں وہ فاضل نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور حسن تقریباً ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس کی جو تیسری مرض ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے، بظاہر اس کا کوئی درد تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ اس مرض کو ہم کہتے ہیں سیروسس۔ اگر سیروسس کے حوالے سے اگر آپ لیور کی پوری شیپ کو دیکھیں تو سیروسس گروتھ آف کنیکٹیو ٹیشوز ڈسٹرائے لیور سیلز، یعنی یہ کہنا میرا یہ ہے کہ سیروسس ایسا ہے کہ جگر کے سیلوں کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے، یعنی اس کے خلیات الگ ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے اس کے خلیات ڈسٹرائے ہوتے ہیں، اس کا پہلی علامت یہ ہے کہ ہمارے بال ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے دانت ہلکے اور ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارا چہرہ لٹکنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے گوشت یہاں کے اور ادھر کے وہ سب لٹکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اکثر لوگوں کے ایڑیوں میں بھی دراڑیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی بھی شیپ چینج ہو جاتی ہے، اس کا بھی کلر براؤن ریڈ مکس ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے سیروسس۔ سیروسس بھی ڈرنک سے ہوتا ہے، سگریٹ نوشی سے ہوتا ہے، اور جنک فوڈ سے ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس کو اگر جگر کو متوازن رکھنا ہے تو اس کے حوالے سے آپ کو غذا اس قسم کی جو تیز مسالہ جات سے بنی ہوتی ہے، یا اس میں کوئی کاربونیٹڈ گیسز استعمال کی ہوں، تو اس قسم کی چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اس کی جو مزید جو مشہور عرف عام میں جو مشہور ہیں اقسام، جس کو ہم ہیپاٹائٹس کہتے ہیں، ہیپاٹائٹس جس کو اردو میں الہتاب کہتے ہیں، ہماری طبی زبان میں اس کو یرقان اسود، یرقان اصفر کہتے ہیں، اور یہ ٹاکسن، نیروٹاکسن اور وائرس کے پیش نظر یہ مرض واقع ہوتا ہے۔ اس میں بھی جگر شرنک کر جاتا ہے، جگر انفلامیشن یعنی ورم سوجن آ جاتی ہے، اس کی سوجن کی یعنی پیروں میں سوجن آنا شروع ہو جاتا ہے، چہرے پہ سوجن آنا شروع ہو جاتا ہے، اور آدمی سست رفتار ہو جاتا ہے، ازواجی زندگی متاثر ہو جاتی ہے، اور بھی دیگر بہت ساری اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور بھی اس کے بہت ساری امراض ہیں، یہ مشہور و معروف تھی جن کا میں نے آپ سے تعارف کرایا۔ حکیم صاحب، ہم جگر کو صحت مند کیسے رکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ان علامات پر ہمیں نظر رکھنی ہے کہ ہمارا جگر اس ٹائم نارمل کنڈیشن میں ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے فنکشن کے حوالے سے بھی ہمیں ان علامات پر باریکی سے دیکھنا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارا جو روزمرہ کی روٹین ہے، اس کے لیے ایک سب سے بہترین مشورہ یہ ہے کہ انسان کو رات کو 12 بجے کے بعد سے سو جانا چاہیے، کیونکہ یہی فطرت ہے۔ اور اگر آپ احادیث کے تناظر میں دیکھیں تو رسول خدا ہی کا فرمان ہے کہ ایسے زندگی گزارو جیسے پرندے زندگی گزارتے ہیں۔
تو اس کا طبی طور پہ اگر آپ اس کو باریکی سے دیکھیں گے تو آپ یہ جگر ایک ایسا عجیب سا اس کا فنکشن ہے کہ رات کے 4 گھنٹے میں یہ صرف ایکٹیویٹ ہوتا ہے. دن میں آپ جتنا بھی آرام کر لیں، نیند کر لیں، سو لیں آپ، یہ اپنا فنکشن ایکٹیویٹ نہیں کرتا. یہ رات کے 12 بجے کے بعد یہ ایکٹیو ہوتا ہے 4 گھنٹے کے لیے. یعنی اس کو 4 گھنٹے آپ نے اپنے جسم کو بالکل مطلب آرام کی حالت میں دے دینا ہے. اگر آپ یعنی 1 بجے آپ نہیں سوتے ہیں تو جگر کے پاس رہ جاتے ہیں 3 گھنٹے، اور اگر آپ 2 بجے سوتے ہیں تو اس کے پاس 2 گھنٹے رہ جاتے ہیں، اور اگر آپ 4 بجے تک جاگتے ہیں تو وہ جگر اپنا فنکشن صحیح طریقے سے ڈائلوٹ مائلوٹ یعنی کیمیکل جو بھی وٹامنز ہیں، جو بھی پروٹین ہیں، ان کا آپس میں مخلوط نہیں کر پاتا. تو وہ ہمارے لیے ڈینجرس ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں رات میں سونا چاہیے تاکہ جگر اپنے صحیح معنی میں اس کو فلٹر کر سکے. دوسرے نمبر پہ اس کو صحت مند رکھنے کے لیے ہماری غذا پر نظر رکھنی ہے. آپ نے ایک کلر کی غذا ایک دن میں نہیں کھانی ہے. یعنی اگر آپ نے صبح وائٹ کلر کی غذا کھائی ہے تو دوپہر کو بلیک کھا لیں، ریڈ کھا لیں، یا کوئی اور کلر کی غذا کھا لیں. یعنی میچ کر کے ایک ہی کلر کی غذا آپ نہیں لے سکتے. اس کا صحیح بہترین حفاظتی معاملہ یہ ہے. اس کے ساتھ ہی ایکسرسائز بھی آپ کو ضروری ہے. اور کھانے کے حوالے سے آپ اتنا کھائیں کہ جو بقدر ضرورت یعنی بھوک آپ کی رہنی چاہیے. اگر آپ اوور لوڈ کر دیں گے تو جگر کو کام نہیں کر پائے گا. تو یہ طریقہ کار ہے اس کا حفاظتی اقتدامات کے حوالے سے. حکیم صاحب، کیا ہم گھریلو ٹوٹکوں سے جگر کو بچا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے گھر میں بہت ساری ایسی جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس بارے میں پلیز ہمیں بتائیے گا. یہ گھریلو ٹوٹکوں کے حوالے سے ہم زیادہ تر جو آرٹیفیشل غذائیں ہیں، سب سے پہلے تو ان کو آپ چھوڑ دیں. آرٹیفیشل غذاؤں میں یعنی جو نیچر نے جو غذا ہمارے لیے بنائی ہے، یعنی جو سبزیاں ہیں ہمارے لیے، جیسے پالک ہے، میتھی ہے، اور بھی دیگر ساگ وغیرہ ہیں، وہ ایک جگر کے لیے ایک سونے کی مانند ہے. اگر کوئی کسی وید پرانے سنیاسی اس کے سامنے اگر آپ ایک طرف مال رکھ دیں اور ایک طرف یہ چیزیں رکھ دیں تو وہ یہ کہے گا میرے جسم کے لیے یہ سونا ہے، اور جبکہ وہ مال سونا نہیں ہے، کیونکہ اگر میرا جگر ہی خراب ہو گیا تو اس مال کا میں کیا کروں گا. تو سبزیاں زیادہ بہترین ہیں. اور گوشت کے حوالے سے جیسے بڑے کا گوشت ہے ڈینجرس لیکن کبھی کبھی، لیکن بکرے کا گوشت اور اس کی یخنیاں اگر آپ پئیں تو بہترین اس کا ٹوٹکا ہے. یہ حکیم صاحب، جگر کی جانچ پڑتال کے لیے کیا طریقہ ہے؟ آپ جانچ پڑتال کے حوالے سے آپ طبعی طور پہ تو سب سے پہلے آپ اپنے جسم پر نظر کریں گے، اپنے بالوں پر نظر کریں گے، اپنے دانتوں پر نظر کریں گے، اور اپنی آنکھوں کے کلر پر نظر کریں گے. آپ اپنے پیروں پر ورم کے علامات کو دیکھیں گے. آپ سست ہو رہے ہیں تو یہ علامات تو طبعی ہیں. اگر اس کو ہم لوگ شعبہ طب کے حوالے سے یا میڈیکل کے حوالے سے، میڈیکل میں اس کے بہت سارے طریقہ کار ہیں اس کے جانچنے کے. پہلے نمبر پہ ان کا LFT ٹیسٹ ہے، پھر ALT ٹیسٹ ہے، پھر AST ٹیسٹ ہے، پھر LFP ٹیسٹ ہے، اور بھی دیگر بہت سارے ٹیسٹ ہیں جس سے ہم جگر کی پوری اینالائز کر سکتے ہیں کہ ہمارا جگر سسٹم کیا کر رہا ہے. حکیم صاحب، ہم روزانہ گھر میں جو کھانا کھاتے ہیں، باہر بھی کھانا کھاتے ہیں، تو ہمارے جگر اس سے کتنا افیکٹ ہوتا ہے؟ اور گھریلو گھر میں ہم ایسا کیا کھا سکتے ہیں کہ جس سے ہمارا جگر جو ہے بالکل سیف رہے؟ ہماری روزمرہ کے حوالے سے جو غذا ہے اس کے حوالے سے ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی ہر غذا کے ساتھ دہی کا استعمال کرنا چاہیے، دودھ کا استعمال کرنا چاہیے، جو کہ زیادہ مقدار میں نہ ہو، جس میں بلائی نہ ہو. اور گھریلو جو مشروبات ہم استعمال کرتے ہیں، جو گھریلو نیچرل ہوں، جڑی بوٹیوں سے نکلے ہوئے ہوں، وہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اور قہوہ پینا چاہیے، گرین ٹی پینی چاہیے. یہ ہمارے گھریلو ٹوٹکوں میں ہے، بہترین چیز ہے جو جگر کی حفاظت کر سکتی ہے. جی ناظرین، آج کا جو عنوان تھا جگر کے فنکشنز کے حوالے سے ہماری بات چیت ہوئی ہے. اسی طرح سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جگر کی ریمیڈیز اور جڑی بوٹیوں کے حوالے سے بات چیت کریں گے. تب تک کے لیے سرور جبین حکیم آصف رضا اعوان صاحب کو اجازت دیجیے، اور لائک کیجیے ہمارے چینل کو، کوریج HD TV کو، اور سبسکرائب کیجیے.